یا صدق اللہ. یا ایھا المزمل کی صورت ہے. عرب میں چادر لپیٹتے ہیں، تمہارے پنجابی میں بکل مارتے ہیں. تو خدا نے محبت کے تقاضے سے بات کیا. یا محمد نے کہہ کے نہیں کہا، وہ بھی کہہ سکتے تھے. کہا چادر لپیٹ رہے ہو ہماری بھی تو سنو. آگے کیا کہا؟ قم اللیل الا، رات کو اٹھا کریں، کیونکہ محبت کی باتیں رات کو ہوتی ہیں نا. قم اللیل الا، تھوڑا سا اٹھ جایا کریں. قم اللیل نصفہ او زد علیہ، یا کچھ زیادہ رات کو کر لیں یا کم کر لیں، اور اللہ کی طرف پورے راغب ہو جائیں. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ ایک بہت بھاری کلام اتار رہے ہیں، اس لیے آپ کو مدبر کر رہے ہیں، جس کا معنی ہے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا محمد. ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھ کے باتیں کی جائیں تو وہ باتیں دل میں گھستی ہیں. اشد وطئا واقوم قیلا، تو باتیں کریں تاکہ ایک دوسرے کی باتیں دلوں میں گھسیں. دیکھا کیسے محبت کی بات ہے. تو اس صورت کو میں بہت پسند کرتا ہوں، جس میں آقا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے کہ اوڑھنے والے چادر کے ہماری بھی سنو، رات کو اٹھا کریں تاکہ ہم آپس میں باتیں کریں. اور رات کو باتیں جو کی جاتی ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے محبت میں، آپس میں. اللہ کا شکر کرتے ہیں ہم لوگ آپس میں خدا رسول کی محبت کے تقاضے سے جمع ہوئے ہیں. خدا اس اجتماع کو قبول کرے، اور ہم میں جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم کی طفیل اس کو دور کرے. اور عید میں آدمی عید ملتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن خدا نے حکمتیں بھی رکھی ہیں کہ نیت المومن خیر من عملی، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر ہوتی ہے. آپ دیکھیں میں بیمار ہوں، میرا دل چاہتا ہے ایک دوسرے کو جپیاں پائیں، خوب لڈیاں ماریں، لیکن ہوتا نہیں ہے، بیمار ہو گیا. تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ خوشی خدا نے دی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سمجھو میں آپ سے لڈیاں بھی پا رہا ہوں، عید مبارک بھی کہہ رہا ہوں، خوشیاں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو آپ کو میری عذر کو قبول کرنا چاہیے کہ بڑھاپا ہے اور میں سے زیادہ ہلا جلا نہیں جاتا ہے، بہت مشکل سے آتا ہوں. کوئی عذر بتا سکتا ہوں، کوئی عذر نہیں بتا سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رحمت میں ہے. تو کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے ہم نے جب نہیں پائی، ہم شیخ سے ملے نہیں. تو نیت جب آقا جی کہتے ہیں زیادہ معتبر ہے، سمجھو ہمیں گلے بھی ملے ہیں، جب جپیاں بھی پائی ہیں، لڈیاں بھی پائی ہیں، اور آپ کو عید مبارک ہو. ہاں جی. اور اس عید مبارکی میں کوئی چیزیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں نہیں چھپانا چاہتا ہوں کہ خدا کا اپنی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے، شیخ اپنی جگہ ہے. ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک شخص نے آ کے کہا تھا اللہ چاہے گا، وہ رسول چاہے گا، وہ کام ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رحمت العالمین نے حکمت کی سختی فرمائی. کہا اجعلتنی للہ ندًا، تو نے خدا کا مجھے شریک بنا دیا. کہ اللہ اکیلا جائے گا، مجھے ساتھ مت لگا. تو ڈر کے مارے چپ ہو گیا. لیکن اس کو پتہ تھا ہم اللہ سے مانگتے ہیں جلدی کام نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس آتے ہیں جلدی ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو حکمت والے تھے آقا جی. پہلے تو اس کو ایسے ڈرایا، پھر بعد میں اس کو کیا کہا پتہ ہے؟ کہ اگر تم ایسے سمجھتے ہو میرے طفیل ہوتا ہے تو پھر دوسرے رنگ میں کہو، خدا اور میرے نبی کا فرق رکھو. قل ان شاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھر حضرت محمد مصطفیٰ، ایسے کہہ لیا گا. دیکھا کیسے حکمت سکھائی. تو اللہ اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ فرق رکھیں، اور شیخ اپنی جگہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا تو امتیاز صحیح صحابہ جانتے تھے، اور وہ ایسا چاہتے بھی نہیں تھے ایسا کریں، لیکن خدا نے ان کی عزت اور رفعت کو بہت بلند کرنا تھا، تو وہ کام آقا جی کے نہ چاہتے ہوئے ہو گیا۔ یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کسی کو کہیں کہ پیشاب پیو، بلکہ ماشاءاللہ چشم بددور آقا جی کی حکمت ہے، سب کا خیال کر کم عقل بھی ہوتے ہیں، ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، تو آپ پیشاب پھینکنے کی نیت سے آئے تھے، نہیں کہ نیت تھی پلانے کی، سمجھنا نیت نہیں تھی پلانے کی، لیکن خدا نے کہا آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، تو خدا نے مغالطے میں ڈال دیا اس عورت کو کہ آقا جی کسی ادھر سے کہیں گئے تھے، آئے تھے پیشاب پھینکنے کے لیے، نہیں اس لیے آئے تھے بھئی میرے پیشاب دوسرے پیشاب سے فرق ہے، اس میں شفا ہے، کوئی چاہے تو پی لے، نہیں، ان کی پھینکنے کی نیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن قسمت والی عورت وہ آ گئی، اس نے پیاسی تھی، خدا نے اس کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، نبی کے نہ چاہتے ہوئے اور ان کے نہ ہوتے ہوئے پیشاب پی گئی، اوپر سے آپ آ گئے، آپ نے کہا پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا، یہ اس میں نہیں ہے، وہ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتہ پیشاب تھا، میں پیاس تھا، میں نے کہا پانی تھوڑا سا پی لوں، پھر آپ نے کہا، یہ تو کہہ سکتے تھے میرے پہلے، یہ سمجھ رہے ہیں بات، پھر آپ نے کہا کہ آج کے بعد تجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، تیرے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو گئیں، کبھی نہیں ہوگی، دیکھا تو آپ کا پیشاب شفا تھا، کیونکہ آپ کا مادر، لیکن مطلب میرا اس بیان سے یہ ہے کہ آپ کہہ بھی دیتے، کہہ بھی سکتے تھے، امتیاز آتا نہیں کہ آپ پھینکنے کے لیے آئے تھے۔ ایسے ایک صحابی کو خون دیا اپنا کہ جا کے اس کو دفن کر دو، زمین میں کہیں ڈال دو، اس نے کہا اچھا جی، وہ چلا گیا، اس نے کہا آقا کے ساتھ رہتا ہوں، یہ آقا کا خون ہے، یہ کیسے میں زمین میں ڈالوں، اس نے پی لیا، آقا نے پھینکنے کے لیے پھینکا تھا، پھینکنے کے لیے بھیجا تھا اس کو، یا پینے کے لیے، پھینکنے کے لیے نا، لیکن خدا نے ذکر بلند کرنا تھا، تو آپ کو پتہ تو تھا، آپ ظاہری طور سے بھی حکمت استعمال کرتے تھے، ہر چیز میں شہنشاہ۔ کہا کیا کیا اس کا تم نے؟ کہا دفن کر دیا۔ قسمت، کہا کہاں کیا دفن؟ کہا پیٹ میں پی لیا۔ کہا جس نے تجھ کو تکلیف دی کا مفہوم تھا، خدا تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، تیرے جسم میں میرے جسم کا حصہ چل گیا۔ مقصد ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو نہیں چاہتے تھے، عوام کو مشکل میں ڈالیں، آپ کا امتیاز بھی تھا، تب بھی آپ کہہ بھی سکتے تھے چاہو پی لو، تمہیں فائدہ نہ چاہتا، تب بھی کوئی اعتراض نہ کرتا، اس کے باوجود پھینکنے کو کہا۔ تو مطلب ہے اس سے میں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، بعض کارکن ہیں پرانے ہوں یا نئے ہوں، جو بات میں کہوں یا آقا جی سے آئے وہ بات اس کو سمجھا دے، جس کو عہد کرا رہا ہے، اس میں آگے وضاحت کرنی اس کو آج سے سخت منع ہے۔ شکایتیں پہنچی ہیں، صحیح پہنچی، تحقیق بھی ہو چکی ہے اس کی، ہاں جی، اور دور سے تحقیق ہو چکی ہے، آگے نہیں بتاؤں گا۔ اور باقی جو میں بیان اس کو دوں میری طرف سے ہو تو وہ میری طرف سے جو ہوتا ہے آقا جی کی یعنی مرضی کے مطابق وہ ہوتا ہے، تو وہ جو میں نے کہا وہی اس کو کہے جس کو عہد کرا رہا ہے، اور جو خدا کے نبی نے کہا وہی کہے، اس میں اپنی طرف سے اضافہ اس کو سخت منع ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی طرف سے اس کو نہ سمجھائے، بس جو میں نے کہہ دیا کافی ہے کہ شیخ نے ایسے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے، آگے اس کو زیادہ نہ سمجھائے، اپنی طرف سے اضافے سے، اس میں وہ غلطیاں کرتے، سخت منع ہے، اگر غلطی سے ہو جائے تو معافی مانگے، اگر جس کو منع کیا ہے، ہاں جی، اضافے سے منع کیا ہے تو اضافہ نہ کرے، جتنا شیخ نے کہا اتنا اس کو کہے، اور جتنا آقا جی کی طرف سے میں نے کہا ہے وہ اس کو کہے، آگے اس کو بیان کرنا سخت منع ہے، اس کو زیادہ نہ سمجھائے۔ اگر وہ کوئی سوال کر بیٹھے تو پھر اس کو کہے کہ سوال کا جواب یہ ہے، بھائیوں سے مشورہ کر لو، اکثریت کہتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ شیخ سے پوچھ لو، یہ صحیح بات ہے نا؟ ہاں، تو آج سے منع ہے، جو عہد والے عہد کراتے ہیں، کسی کو عہد کرانے کے بعد اس میں اضافہ کرے، اپنے کلام کا نہیں کرے، اتنا کہے جتنا میں نے کہا ہے،
جتنا میں نے کہا، یا آقا کی طرف سے کچھ کہا ہے تو وہ اس کو کہہ دے، آگے اس پر اپنی جیسے اضافہ سمجھانے کا نہ کرے، سخت منع ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر اس کا جواب اس کو دے کہ اس کا جواب یہ میرے سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں کہ ایسے کرو۔ باقی تم بھائیوں سے پوچھ لو، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو وہ قبول ہیں، تو شیخ سے پوچھ لو، ختم ہو گئی۔ تو آگے آج کے بعد سخت منع ہے، میری کلام اگر اس کو عہد کرائے پہنچا دے، اور وہ آقا جی کی پہنچا دے، آقا جی کی جو میری طرف سے وہ بھی آقا جی کی طرف سے ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں، ورنہ نہیں کہتا ہوں۔ تو آگے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنا ہی کہنا ہے جتنا میں نے کہا ہے ہر کارکن کو، اور جتنا آقا جی نے کہا ہے وہ کہنا ہے، آگے اس کو سمجھانا نہیں ہے۔ اس کو کافی ہے یہ شیخ کا کلام، اس کا کلام وہ خود ہی سمجھ جائے گا، تو زیادہ وہ نہ بنے، بس چھوڑ دے ادھر۔ یہ بات میں سمجھ میں آ گئی ہے، اور آئندہ اس کو منع ہے وضاحت کرنا، اتنی بات کرنی ہے جتنی شیخ نے کہی ہے، اور جتنی آگے اس نے اس کو نہیں سمجھانا ہے، سخت منع ہے، حکمن منع ہے۔ سمجھ میں آ گئی سب کے؟ دوسرا، کسی کو حقیر نہ جانے، یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ مثلا کسی کو کہنا تمہیں بچپنا ہے، تم اتنے نہیں ہو جتنے اپنے کو سمجھتے ہو۔ جن کو ایسے کہا ہے خدا نے ان پہ اتنا کرم کیا ہے، یہ صحرا اس کے سر پر آیا ہے، اس چھوٹے کے سر پر۔ کون سا صحرا؟ یہ جو جاتے ہیں نا، یہ جیسے چھوٹے تمہارے کارکن اللہ سے ان کی محبت والے، جن کو یہ کبھی یعنی اپنی تباہ میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ تباہ میں تو کبھی نہیں ہوں گے۔ ہاں، محبت کی بات ہو تو تباہ میں انسان جان بھی دیتا ہے تواضع میں، لیکن حکمن تباہ میں یا رویہ شیخ کا اس کے ساتھ رکھیں، یہ تو نہیں مانیں گے کبھی، مر بھی جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں یہ نہیں مانیں گے، ماننا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کو ایسا کہنا کہ تو تیرے میں بچپنا ہے، ہاں جی، تو اتنا نہیں جتنا اپنے کو سمجھتا ہے، جس کو اس نے کہا ہے نا ایسا، اور خدا کی قسم اسی نے یہ صحرا اس کے سر ہے، اس نے کہا شیخ صاحب اگر ہم بھائی آپس میں ملیں ایک دوسرے کو جائیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھو، تو میں نے اس کی بات مان لی، اتنا فائدہ ہوا جو گدی نشین تھے ان کی گدیاں ٹوٹ گئیں، اتنا فائدہ ہوا۔ اور یہ چیز ہم نے کی، لیکن یہ چیز سنت بھی ہو گئی، آقا جی کو بہت اتنی قبول ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں وہ کیسے مجھے پتہ چلا قبول ہوئی۔ مجبوراً کہتا ہوں، معافی خدا سے مانگتا ہوں، بتانی پڑتی، تھوڑی بات مجہول، تھوڑی چھپانی پڑتی ہے۔ تو آقا جی نے اس میں اضافہ کر دیا، کس چیز میں؟ یہ آنے جانے میں۔ تو قبول تھی ان کو بات، تو اضافہ کیا نا، یا نہیں؟ ان کے آنے جانے میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں آقا جی نے اضافہ کر دیا۔ جب انہوں نے اضافہ کر دیا میں حیران ہو گیا، میں کہ لڑکا دیکھو چھوٹی عمر کا ہے، کتنی اس کی قسمت تیز ہے، آقا جی کو یہ بات پسند آئی، اس میں آقا جی نے بھی اضافہ کر دیا۔ وہ اضافہ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور جو نبی پر جھوٹ بولے، آقا جی کا اپنی جگہ جہنم ہے، میں نبی پہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی بچپنا ہے تو اتنا نہیں اپنے کو سمجھتا ہے، اس کی بات نے اتنا کرم کیا کہ آقا نے اس میں اضافہ کی، اس کی بات کو قبول کیا کہ تم کو یہ نصیب چیز ہوئی ہے، چاہے تم پرانے بھی ہو، تم کو نصیب نہیں ہو۔ اس کے سر یہ صحرا ہے کہ آقا جی نے اس میں اضافہ کر دیا۔ اس سے میں حیران ہو گیا، میں کہ قسمت کے بڑے تیز ہیں۔ تب جاتے ہیں آتے ہیں، ہاں جی، خدا ان کو دل میں محبت دے، اور یہ تواضع کریں ایک دوسرے سے۔ جب تواضع کریں تو انسان جان بھی دیتا ہے، مانتا ہے۔ جب تواضع نہیں کرتے، رویہ شیخ کا اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتا۔ شیخ کا رویہ کوئی رکھے پرانا، انہیں اس کو رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے نا۔ تو کچھ ایسا کرتے ہیں، تو اس لیے کچھ باتیں میں نے بتا دی ہیں، کچھ مجبور رکھ دی ہیں۔ تو جو کارکن پرانا ہو نیا ہو، اس نے اتنی بات کرنی ہے جتنی میں نے کہی ہے، جتنی نبی کی طرف سے ہے۔ اور یہ آنا جانا، جس کو یہ کہتے تھے نا کہ تو اتنا نہیں ہے جتنا اپنے کو سمجھتا ہے، اور تیرے میں بچپنا ہے، اس نے یہ اسکیم چلائی ہے، یہ صحرا اس کے سر ہے۔ پھر اس کے سر میں کہتا تھا ایک مشورہ ہے، میں یہ سمجھتا تھا۔ اس مشورے کے بعد میں اس کی قسمت پر حیران ہو گیا چھوٹے کی، کہ آقا جی نے دخل دیا، اس میں اضافہ کیا۔
جب اضافہ کیا تھا، وہ تمہاری زبان میں جو دل لگی تھی کہ آئی ایم سوری پلیز نو، لیکن جب اضافہ کیا تو معلوم ہوا آقا جی کو یہ بات بہت پسند آئی. لیکن ان پرانے کارکنوں کو میں دعوے سے تو نہیں کہتا ہوں، نہ جانتے، ان کو پسند یہ نہیں تھی، کیونکہ ان کی گدیاں ٹوٹتی تھی. تو گدی تو خدا نے توڑانی تھی ان کی، تو اب یہ سیدھے ہو گئے ہیں. لیکن بیچ میں کوئی نہ کوئی اپنی پھوتی مار دیتے ہیں، وہ پھوتی ان کی میں نے ختم کر کے چھوڑنی ہے. یہ بھائی رہیں، چھوٹے بڑے کا ادب ہوتا ہے. یہ کیوں کوشش کرتے رہو یہ تمہاری بات کی اہمیت ہو، اور اتنی اہمیت اپنی بات کی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کو آگے رکھنا چاہتے ہیں. ایسا کرنا چاہیے. جو آقا کی بات کو پیچھے ہٹائے اور اپنی بات کو کا مفہوم آقا کی بات سے آگے رکھے، بتاؤ اسے وہ لعنت کے قریب ہوگا رحمت کے؟ لعنت کے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں